1947 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم ہند کے بعد کشمیر ایک متنازع علاقہ بن گیا تھا۔ دونوں ممالک اس پر دعویٰ رکھتے تھے۔ 1948 کی پہلی جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنگ بندی تو ہوئی مگر مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ یہی مسئلہ بعد میں 1965 کی بڑی جنگ کا سبب بنا۔ 1950 اور 60 کی دہائیوں میں کشمیر کی صورتحال مزید خراب ہوتی گئی۔ پاکستان نے بھارتی کشمیر میں مسلمانوں کی حمایت میں پالیسی اپنائی جبکہ بھارت اس علاقے کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا رہا۔ دونوں طرف سے بڑھتا ہوا پروپیگنڈا، انٹیلیجنس مشینز اور چھوٹی موٹی جھڑپیں اس بات کا ثبوت تھی کہ حالات کسی بڑی ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ اپریل 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان رن آف کچھ کے علاقے میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستان نے یہاں اسٹریٹجک پیش قدمی کے ذریعے اپنا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان صلح کرائی۔ یہ پہلا سنجیدہ تصادم تھا جو 1965 کی جنگ کی بنیاد بنا۔ اگست 1965 کو پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کا آغاز کیا جس میں 8 سے 10 تربیت یافتہ 5 مجاہدین گروپس کو کشمیر بھیجا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ عوامی بغاوت بھڑکائی جائے لیکن کشمیری عوام کی طرف سے وہ حمایت نہ ملی جس کی امید تھی۔ بھارتی فوج نے ان گروپس کی شناخت کر کے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ بھارتی افواج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے حاجی پیپرس پر حملہ کیا۔ یہ مقام جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہم تھا کیونکہ یہاں سے دراندازی کے راستے کنٹرول ہوتے تھے۔ بھارتی افواج نے 27 اگست 1965 کو یہ مقام اپنے قبضے میں لے لیا۔ ستمبر کو پاکستان نے آپریشن گرینڈ سلام کا آغاز کیا جس کا بنیادی مقصد اخنور پل کو ایک کاٹنا تھا جو جموں کو بھارت سے ملاتا تھا۔ پاکستانی افواج نے چم سیکٹر میں ابتدائی کامیابی حاصل کی لیکن اچانک کمانڈر کی تبدیلی اور بھارتی مزاحمت نے اس کی رفتار کو کمزور کر دیا۔ ستمبر کو بھارت نے مکمل حملے کے تحت لاہور پر چڑھائی کی۔ یہ قدم غیر متوقع تھا۔ پاکستان نے اسے جارحیت قرار دے دیا۔ بھارتی افواج نے بڑکی اور دوگری جیسے مقامات پر قبضہ کیا لیکن لاہور شہر تک نہ پہنچ سکے۔ پاکستان نے یہاں مؤثر دفاعی لائن قائم کی۔ دوگرائی ایک اہم اسٹریٹجک مقام تھا جو لاہور کے قریب تھا۔ بھارتی افواج نے پہلے اس پر قبضہ کیا لیکن پاکستان نے اسے واپس لے لیا۔ 20 ستمبر کو بھارت نے آخری حملے کے بعد دوبارہ کنٹرول حاصل کیا۔ سیال کوٹ سیکٹر میں چونڈا کے میدان ٹینکوں کی بڑی جنگ کا مرکز بنا۔ پاکستان کے پاس پینٹن ٹینک جبکہ بھارت کے پاس سنچورینز تھے۔ یہ لڑائی 11 سے 22 ستمبر تک جاری رہی اور دنیا کی سب سے بڑی ٹینک جنگوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ستمبر سے ہوائی جھڑپیں شروع ہوئیں جب پاکستان نے پٹھان کوٹ پر سرپرائز حملہ کیا۔ بھارت نے جواباً سرگودا، منی پور اور سیلا پور پر حملے کیے۔ پی اے ایف اور آئی اے ایف کے درمیان کئی بڑی ہوائی جنگیں ہوئیں۔ بھارت نے 75 اور پاکستان نے 20 طیارے گوائے۔ پاکستانی نیوی نے 7 ستمبر کی رات دیوارکر کے ریڈار اسٹیشن پر شیلنگ کی۔ یہ علامتی کارروائی تھی جس کا مقصد بھارتی نیوی کو چیلنج کرنا تھا۔ اگرچہ جسمانی نقصان کم ہوا لیکن ان کا نفسیاتی اثر بڑا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 20 ستمبر کو جنگ بندی کی قرارداد منظور کی۔ بھارت نے 21 اور پاکستان نے 22 ستمبر کو اس پر عمل کیا۔ دونوں ممالک اپنی پوزیشن سے واپس آ گئے۔ سوویت یونین نے جنوری 1966 میں تاشقند میں کانفرنس کا انعقاد کیا جہاں ایوب خان اور لال بہادر شاستری نے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ شاستری کی اچانک وفات نے اس معاہدے کو متنازع بنا دیا۔ 1965 کی جنگ میں دونوں ممالک نے اپنے اپنے بیانیے تشکیل دیے۔
پاکستان نے اسے سفارتی اور دفاعی فتح قرار دیا، جبکہ بھارت نے عسکری کامیابی کے طور پر پیش کیا۔ حقیقت میں یہ جنگ سٹیٹس کو پر ختم ہوئی، جہاں بھاری وسائل استعمال ہوئے، لیکن کوئی بڑی علاقائی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان 4800 شہدا، 300 پلس ٹینک تباہ، سویلین نقصان بھی شامل۔ بھارت 3000 فوجی ہلاک، 150 ٹینک تباہ۔ یہ جنگ دونوں ممالک کی فوجی تیاری، جوہری منصوبوں اور باہمی دشمنی کو مزید ہوا دینے کا باعث بنی۔ آج بھی یہ جنگ عوام کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ 1965 کی جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سیاسی مسائل کا حل جنگ نہیں ہے۔ دونوں جانب کے جوانوں نے جانوں کی قربانی دی، لیکن آخرکار دونوں وہیں واپس آ گئے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں عسکری بہادری تو نظر آئی، جہاں سیاسی بصیرت کی کمی بھی نمایاں ہوئی۔